السلام علیکم. اس وقت اسلام آباد کے G6 اور G7 سیکٹرز میں ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے. ٹیئر گیس کے شیلز فائر کیے جا رہے ہیں اور جو علاقہ مکین ہے وہ ان کی ابھی بھی میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں اسی علاقے سے. ہمارے آفس کے ارد گرد دائیں بائیں جتنا علاقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ رات سے گھر چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں. اتنی شیلنگ کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے رہ نہیں پائے وہاں پر. کور کمانڈرز کانفرنس بھی جاری ہے اور کوئی بہت زیادہ اچھی فیلنگ پنڈی کی طرف بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ آرمی چیف کو بلا کر اس کے بعد جو کچھ کیا تھا وہ امبیرسمنٹ تھی, پھر اس کے ساتھ جو کچھ کل رات سے اور آج دن سارا جو کچھ کیا وہ ایک ایشو ہے. تو کور کمانڈرز کانفرنس جو کل ہونی تھی وہ آج ہو رہی ہے. کوئی ایسی توقع نہیں ہے اور کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کسی کو شوق آیا ہو ٹیک اوور کرنے کا, لیکن قوی اور غالب امکان ہے کہ اسٹرانگ میسج کنوے کیا جائے گا کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل سیٹل کریے, کیونکہ دنیا میں بھی جاگنس آئی ہے اور سیریس سیکیورٹی ہیزرڈ ہے اس وقت پاکستان کے لیے. یہ اسٹرانگ میسج آج آنے کی توقع ہے. جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ میسج کنوے کیا جائے گا کہ اپنا سیاسی مسئلہ خود طے کر لیجیے آج اور بڑا کلیئر میسج ہے اس میں. میرے خیال میں ابھی میٹنگ ختم ہوگی تو اسٹیٹمنٹ کے بعد ہمیں الفاظ کے چناؤ میں اور آسانی ہو جائے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے. صبح جو کچھ کیا حکومت نے, سماک سے شروع کروں گا کیونکہ ایک دنیا ٹی وی کی DSNG سے ہمارا کیمرہ مین نکالا انہوں نے اور اس کے سر کے اوپر لاٹھیاں برسانی شروع کی. دوسرا کیمرہ مین ہمارا جو کور کر رہا تھا اس کے بعد جو ایک بیچارہ وہ اپنا سر بچا کے پکڑ کے اس کو لے کے ہاسپٹل گئے تھے, دوسرا جو آگے کور کرنے گیا وہ کارڈ بھی دکھاتا رہ گیا اور اس کے سر پہ بھی لاٹھیاں مار کے وہی کچھ کیا, رپورٹر کو بھی مارا. ٹارگیٹڈ تھا یہ پورا کا پورا آپریشن, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی وضاحت نہیں ہے. جنہوں نے کیا تھا مارنے والوں کو پتا تھا کہ یہ کیمرہ مین ہے, کیمرہ اس کے ہاتھ میں, سما کی گاڑی میں کھڑا ہے, بھاگ کے گیا سما کے پاس گیا, بیج گلے میں سما کا ڈلا ہوا ہے, کوئی بھام نہیں تھا کسی کو, کوئی شک بھی نہیں تھا. پولیس والا جو مارنے آیا تھا اس کی بھی آنکھیں تھیں اور جنہوں نے آرڈر کیا ہوگا ان کی بھی عقل کام کر رہی ہوگی. اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں آج شام میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ ٹیوزڈے کو کال کیا گیا ہے. یہ جو ابھی تدابیر بھی ہو سکتی ہے کہ ادھر کور کمانڈر مل رہے ہیں تو ہم بھی اپنا جوائنٹ سیشن بلا لیں, بتائیں کہ ہم بھی بڑے تگڑے ہیں. لیکن یہ کنفرنٹیشنل جو اپروچ ہے نا, یہ پہلے بھی 90s سارا یہی ہمیں ڈبوتی رہی. آج اس میٹنگ میں کہا کیا گیا, اس اسٹیٹمنٹ میں آیا کیا ہے, کہا ہے کہ ہم نے یہ جو فیو ان آتھورائزڈ انسیڈنٹس آف وائلنس تھے اگینسٹ میڈیا, میں اسی پریس ریلیز کے الفاظ دہرا رہا ہوں, ہم اس کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں. تو اپنے انٹیریئر منسٹر کے جو اس میٹنگ میں موجود تھے اس کے ایکشن کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اور اسی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کو آتھورائز کیا جا رہا ہے کہ وہ انکوائری کنڈکٹ کریں گے اور کمپنسیشن دیں گے, ویریفائیبل کمپنسیشن. جس کا سر پھٹ گیا اس کی ویریفائیبل کمپنسیشن کیا ہوگی, کیا اس کو نیا سر دیں گے؟ میں بہت دکھ ہے مجھے جو کچھ حکومت نے آج کیا. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ کچھ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یوں شخص ہے, ڈکٹیٹر ہے, جہاں دھرنے دیتے تھے جا کے اکٹھے ہو جاتے تھے. الیکٹڈ لوگ, جمہوریت جن کو ووٹ لوگوں نے ڈال کے دیا تھا, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ بربریت آج کی ہے کہ کوئی مناسب الفاظ بھی نہیں ملتے کہ کس طریقے سے اس کی وضاحت کی جائے. پیٹ والے کیوں آگے گئے اور تحریک انصاف والے کیوں آگے گئے, ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا. میں ابھی بھی آن ایئر کہوں گا کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کل یہ ایگریمنٹ کے نزدیک تھے, شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار کہہ رہے تھے بہت آگے نہ جاتے تو کوئی زیادہ حرج نہیں تھا. آگے چلے گئے تھے تو کیا اس کا حل یہی تھا کہ اوپر سے گولیاں چلا دو؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اسد عمر صاحب ہیں میرے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اسد عمر صاحب کیا ہوا, کل میں جب پروگرام ختم کر کے نکلا تھا تو لگا یہ کہ شاید کوئی معاملات آج حل ہو جائیں گے. میں وہاں ٹی وی اسکرین تک پہنچا تھا تو پتہ چلا گیس سیل چلنے شروع ہو گئے. ایسا یہ جی, کل تقریباً ہمارا 6:15 بجے تک مذاکراتی اجلاس چل رہا تھا حکومت کے ساتھ, اور کل ہم نے, اور میں ابھی کچھ آپ کو انفارمیشن زیادہ ڈیٹیل دوں گا جو ہم نے پہلے آپس میں ایگریمنٹ کی تھی ہم نہیں دیں گے, لیکن ایسے حالات پیدا اب مجھے کچھ زیادہ بتانا پڑ رہا ہے. ہم نے ایک مفصل تحریری مسودہ حکومت کے سامنے رکھا. ہم نے کہا کہ یہ ہماری تجاویز ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اس کی شکل جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیں 85% 90% خدوخال اس بنیاد پر تھے جو ہماری بات چیت کے اندر ہمارا یہ ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ ہاں ان چیزوں کے اوپر ہم ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. حفیظ پیر دادا صاحب کو خاص طور پہ ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے تھوڑی ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی. پھر دوسرے لائرز کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے باقاعدہ طور کے اوپر ایک سنجیدہ پروپوزل حکومت کے ساتھ رکھا, اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت اس کو دیکھنے کے بعد اگلے دن یعنی آج کے دن واپس اس کا جواب لے کر آئے گی. جب اٹھ رہے تھے تو میرے بالکل سامنے زاہد حامد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ نوٹس لے رہے تھے, وہ بنا رہے تھے, تو میں نے کہا ایسی ذرائع مذاق میں نے ہاف سیریسلی کہا
کہ لگتا ہے زاہد عامر صاحب آپ نے تو آلریڈی رسپانس بنا لی ہے، تو انہوں نے کہا تقریباً تیار بھی ہے. تو اس نہج پہ ہم اس سے باہر نکلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہوا اس سے میں تھوڑا سا پہلے جاؤں گا کہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہاشمی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس کا بھی جواب اسی کے اندر آ جائے گا. مذاکراتی ٹیم جو ہے، ہم یہاں سے اٹھ کے گئے اس میٹنگ سے اور ہم گئے کنٹینر. خان صاحب کے ساتھ بیٹھے مذاکراتی ٹیم، اور سوال یہ پیدا ہوا کہ پیٹ والے یعنی پاکستان عوامی تحریک والے آج شاید آگے جائیں گے، اور وہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے گھر کے باہر تک سامنے جا کے وہاں پر بیٹھیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری مشاورت ہوئی اور ہماری رائے اس وقت یہ تھی کہ کیونکہ خدشہ ہے کہ شاید تشدد ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے. ان کو بھی مشورہ دے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اپنا مشورہ انہوں نے. یہ کہہ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے پاس آنا تھا، میں نے جو ہے وہ ایکسپریس کے پروگرام میں جانا تھا، شاہ زیب کے پروگرام میں وہاں چلا گیا. آپ کا جو پروگرام ہے اس کا آپ بتا رہے ہیں. شاہ زیب نے جب میرا پروگرام وائنڈ اپ کیا تو انہوں نے کہا تو بہت اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. یہ جب میں وہاں سے نکلا تو میرے پاس عارف الوی صاحب کا فون کال آیا کہ جلدی سے واپس آؤ، کچھ ڈیولپمنٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب سیف اللہ نیازی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھیجا گیا عوامی تحریک کے پاس یہ اپنا میسج دینے کے لیے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بالکل کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی تشدد کرنے کا، ہمیں نظر آ رہی ہے سامنے پولیس کتنی ہے، اور ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اور اگر آپ ان کی سپیچ بھی دیکھیں طاہر القادری کی صاحب کی، انہوں نے اینڈنگ میں کہا پرامن رہو پرامن رہو پرامن رہو. پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیا جب انہوں نے کہا؟ فیصلہ کیا کہ اگر یہ جائیں گے، ساتھ بیٹھے ہوئے 17 دن سے تقریباً 16 دن سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو چھوڑ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں چلتا لگتا. اور چلے میں آپ کو اندر کی یہ بھی بات بتا دوں، ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اندازہ تھا کہ اگر صرف عوامی تحریک والے گئے تو شاید پولیس ان کے اوپر تشدد کرے، لیکن اگر تحریک انصاف ساتھ جائے گی، کیونکہ اب آپ سوچیں کہ پیچھے 1 گھنٹے پہلے ہم کیا میٹنگ کر کے آئے، ایگریمنٹس کر رہے ہیں کہ ادھر تو تقریباً بات اینڈ تک پہنچنے والی ہے، تو پھر تو حکومت جو ہے وہ نہیں کرے گی. اچھا، ہمیں جو میسیجز جو ہے نا کئی دفعہ براہ راست بھی انڈائریکٹلی بھی ہمیں یہ ملتے رہے کہ یار آپ سے تو ہمیں کچھ نہیں ہے، تحریک ان سے جو ہے نا ان کا ہمیں یقین نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں یا میں اس وقت نہیں تھا جس کو فیصلہ ہوا، جب یہ فیصلہ ہوا کہ چلتے ہیں ساتھ دیتے ہیں تاکہ تشدد نہ ہو، تو آپ میں سے کتنے، کیونکہ میں ایک بات آن ایئر پہلے کہہ چکا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر کہ پی ٹی آئی کی میٹنگ میں اسد عمر ہو سکتا ہے مختلف رائے دیں، جاوید ہاشمی مختلف رائے دیں، ڈاکٹر عارف الوی مختلف رائے دیں، لیکن جب پارٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تو پھر وہ اسے آن کر لیتے ہیں. لیکن یہ ان کا ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے ایشوز پہ. بالکل ایسے ہی ہے نا، ہونی ایسی مشاورت. جاوید ہاشمی صاحب سے پوچھا، آپ سے پوچھا، آپ نے کہا مختلف رائے دیتے ہیں لیکن پارٹی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کھول کے ہم بات کرتے. آپ لوگوں نے کیا رائے دی؟ فیصلہ پتہ ہے کون انسان اون نہیں کرتا جس میں شرکت نہ ہو. جب میں نے شرکت کی، مجھے پورا موقع ملا، تو ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوا پارٹی میں اون کرتا ہوں. آپ نے کیا رائے دی؟ جانا چاہیے. جو میری پہلا جو اجلاس مذاکراتی ٹیم کا جس وقت اجلاس ہوا تھا، اس میں میرا بھی یہی رائے تھی، تمام لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں نہیں جانا. خان صاحب مان بھی گئے تھے. اس کے بعد یہ رسپانس آیا جب وہ دوبارہ آیا، کیونکہ ہم پروگرام پہ تھے تو میں اور شاہ محمود قریشی اس وقت نہیں تھے. اس وقت خان صاحب کے پاس کنٹینر میں زیادہ جو کور کمیٹی کے ممبرز، بیکاز مذاکراتی ٹیم تو چھوٹی ہے، کور کمیٹی کے زیادہ تر باقی ممبرز بھی آ چکے تھے، تو انہوں نے سب سے مشاورت کی. اور اس کے اندر اوور ویلمنگلی کچھ ایک مجھے ورژن یہ ملا کہ سوائے جاوید ہاشمی صاحب کے باقی سب، اور ایک ورژن یہ ملا کہ اوور ویلمنگلی لوگوں نے یہ کہا کہ اگر پیس رہنا ہے اور ہمارے جانے سے پیس رہنے کے چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں تو پھر چلے جانا چاہیے. فیصلہ ہو گیا. چلے میں جب تک واپس پہنچا تو خان صاحب کی تقریر شروع ہو رہی تھی، تو اور انہوں نے اناؤنس کیا، اور آپ کو پتا ہے جیسے انہوں نے اناؤنس کیا اور تو کہا کہ آپ رک جاؤ، اور انہوں نے کہا بالکل ہم پیسفل جیسا ہمارا ہے. اب وہاں چلے گئے. جیسے میں آپ کی رائے کی احترام. قاہرہ صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کو بھی ساتھ گفتگو میں شامل کر لوں. جو کچھ آج ہوا اس کے کروا لیں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. میں نے کہا آپ ویٹ کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ساتھ شامل کر لیا. تھینک یو. جب آپ کی گاڑی نکلتی ہے وہاں پہ ایک واقعہ وہ ہے جو صبح میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسد عمر کی گاڑی کے اوپر بھی پولیس والوں نے لاٹھیاں برسائی. میں آپ کی زبانیں سننا چاہتا ہوں، وہ لاٹھیاں کیسے برسی ہیں؟ آپ جا رہے تھے بس ہوا میں لہرا رہے تھے یا کیسے برسی ہیں؟ میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میں نے ٹی وی پہ آ کر اس لیے بتایا کہ یہ صرف جس گاڑی میں آ رہا، میری گاڑی نہیں تھی، جس گاڑی میں آ رہا تھا اس کے اوپر جو ہوا، اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پولیس کے ذہن میں کل رات تھا کیا اور کس انسٹرکشنز کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا. ہم لوگوں کو تقریباً 3 بجے کے قریب خان صاحب نے میری طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا اسد تم جاؤ اور 2-3 اور کو ساتھ لے کر جاؤ،
میڈیا پہ ہماری بالکل پریزنس نہیں ہے اس وقت. کنٹینر میں ہم بند ہیں, اور ہو یہ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم جب کنٹینر پہ جانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ٹارگٹ کر کے کنٹینر کے اوپر ٹیئر گیس شیلز فائر کرتے تھے, تو اتنی ہیوی ٹیئر گیسنگ ہوتی تھی ہم جا ہی نہیں. میں کہا یار مقید ہو چکے ہیں اس کے اندر, تو یہاں پہ بیٹھنے کی بجائے یہاں پہ اور بہت لوگ ہیں, تم 3-4 لوگ جو میڈیا پہ زیادہ جاتے ہو تم جاؤ میڈیا کو ہینڈل کرو. ہم باہر نکلے, گاڑی میں بیٹھے, ہم کراؤڈ کے اندر سے گزرتے ہوئے کراؤڈ اب ہمارے پیچھے رہ گیا. آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ عارف الوی, شیرین مزاری, شفقت محمود گاڑی چلا رہے, 2-3 اور نوجوان گاڑی کے اندر جن کی گاڑی تھی, 4 MNAs ہو گئے, 4 MNAs گاڑی کے اندر جا رہے, کراؤڈ پیچھے رہ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہجوم کے اندر ہیں, لاٹیاں چل رہی ہیں, کچھ 100 گز پیچھے رہ گیا کراؤڈ. پولیس والے رائٹ پہ بیٹھے تو انہوں نے ہمیں دیکھا گاڑی آتے ہوئے, اور وہ ہماری طرف آئے اور پیچھے سے آ کے ڈنڈا مارا. اب شفقت محمود صاحب جو ہیں, جب میں کہہ رہا تھا کہ ان کے اندر کا ڈی سی جاگ اٹھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے گاڑی روک دی. اتر کے آئے, ان کا تم کیا کر رہے ہو, 4 MNAs جا رہے ہیں اس گاڑی میں بھی گاڑی سے باہر اتر کے آ گیا. سامنے سے ہم نے دیکھا, بجائے کہ کوئی معذرت, اچھا غلطی ہو گئی, اچھا یہ کوئی نوجوان ڈنڈا بردار نہیں ہے, وہ جس طریقے سے چلتے ہوئے آئے نا ندیم, نظر آ رہا تھا ان کی آنکھوں میں, خاص طور پہ جو سامنے چل رہا تھا, یہ کچھ کرنے والے ہیں. اب میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا اس نے آواز دی, اس نے کہا سر اندر آ جائیں گاڑی کے اندر. ہم گاڑی میں اندر آ کے بیٹھے, شفقت واپس بیٹھے, وہ آیا اور اس نے گھما کے ڈنڈا مارا, پورا شیشہ ہمارے رائٹ پہ جو تھا وہ اڑتا ہوا گیا. اگلا اس نے آگے مارا, شفقت محمود جو ڈرائیور سیٹ کی وہ شیشہ اڑایا, پھر پیچھے سے ڈنڈا پڑا, بیک سکرین توڑ دی انہوں نے. اس وقت شفقت محمود نے ایکسلریٹ کیا اور وہاں سے نکلے. شیرین مزاری عورت بھی ساتھ بیٹھی گئے. اچھا, اس گاڑی کے اندر 3 تحریک پیٹ کے والدین کے کوئی بچے ہیں جو جدا ہو گئے تھے ان سے, جو 7, 8, 9 سال کی ایج کے, 4 MNA یہ بچے گاڑی کے اندر ہیں, اور یہ پولیس, اور یہ پنجاب پولیس تھی, یہ پنجاب پولیس تھی. یہ آن ایئر بتا دیجیے کیونکہ ایک ابہام ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک کنفیوژن جان بوجھ کے کسی نے پھیلائی. یہ پنجاب پولیس تھی جس نے یہ کام کیا, پنجاب پولیس تھی جس نے کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی غلطی تو نہیں تھی نا, پنجاب پولیس تھی. اس میں ایک صرف غلطی ہو سکتی ہے, صحیح سے دیکھا آپ نے, انہوں نے یونیفارم تو پنجاب پولیس کی بیٹھی ہوئی تھی, جس طریقے کا ان کا بیہیویئر تھا وہ مجھے پولیس لگ ہی نہیں رہی تھی. اور جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا وہ بھی پنجاب پولیس تھی, جنہوں نے وہ سر پھاڑے ہیں ہمارے کیمرہ مین کے وہ بھی پنجاب پولیس تھے. اور آتھورائز کرنے والے انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ انفارمیشن منسٹر رسپانسبل ہے, اور پرائم منسٹر صاحب آپ رسپانسبل ہیں. اس کنڈیمنیشن کے سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قمر زمان کہہ رہے صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, آپ بھی انفارمیشن منسٹر رہے. پہلے تو جی پلین ورڈ میں بہت بالکل میں پورے واقعے کی مذمت کرتا ہوں, اور جرنلسٹوں کے اوپر ہونے والے تشدد کی خاص طور پہ. بلکہ مسلم لیگ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ پچھلے دنوں کے پروگرام دیکھ لے تو آپ لوگ بائی لارج میڈیا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خان صاحب بہت زیادہ انتہا پہ چلے گئے ہیں, طاہر القادری صاحب انتہا پہ چلے گئے. آپ کی گفتگو جو ساری کنکلوڈ اس بات پہ ہوتی تھی کہ ان کے جو جائز مطالبے ہیں پورے ہونے چاہیے, لیکن یہ جو انتہائی مطالبے ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ تھا جو میڈیا کا اوور آل ایک ٹرسٹ تھا بائی لارج, میں کہہ رہا ہوں. سر یہ تو قاہرہ صاحب اگر میری پچھلے اپیلیں گننی شروع کریں گے نا پچھلے 20 دنوں کی, تو پتہ نہیں 5,000 اپیلیں ہوں گی جو میں کہتا تھا کہ خان صاحب اور طاہر القادری صاحب بی پیسفل, کانٹینٹ رہی ہے, جتنی باتیں ڈویبل ہیں صرف اس پہ رہی ہے. وزیر اعظم کا استعفیٰ آپ گن پوائنٹ پہ نہیں لے سکتے, میں ہر روز 100 بار کہتا تھا, اور انہوں نے یہ کیا سما کے ساتھ کہ بندے ہمارے گاڑی سے نکال کے ان کو مارا. سر بائی لارج سارے میڈیا کا بائی لارج کچھ لوگ تھے شاید, لیکن اوور آل چینل کوئی نہیں, کوئی شاید کسی اینکر کا اپنا ایک رویہ ہو, لیکن بائی لارج میڈیا یہاں تک کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, ووٹ آڈٹ ہونا چاہیے, اور پیسفل رہ کے اس میں نیگوسیشن ہونی چاہیے, پیسفل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, لیکن وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بائی لارج اوور آل کنسنسس بنا ہوا تھا. اوکے, اب اس کو آپ نے بھول گئے, اور جب میڈیا نے آپ کی جو ہونے والا ظلم تھا اس کو ایکسپوز کیا تو اس پہ آپ اتنے غصے میں آ گئے کہ آپ نے پولیس کو اجازت دے دی کہ آپ سریت بدماشی پہ آ جاؤ. یہ بہت افسوسناک بات ہے, انتہائی کنڈیمیبل ہے. جہاں تک تعلق کل قادری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا, ان دونوں جماعتوں کا اپنی جگہ سے آگے جانے کا فیصلہ ہے, یہ کافی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے اب یہ اپنے کارکنوں کو مزید حوصلہ دینے کے لیے کوئی اور اسٹیپ ضرور لیں گے. اور ایک بات اور بھی نظیم صاحب کہ ان دونوں کے ایجنڈاز مختلف ہیں, ان دونوں کے مینیفیسٹوز مختلف ہیں, لیکن اس تحریک نے ان کو بجبر اکٹھا کر دیا تھا, اور اب ان کو یہاں بیٹھنے کے بعد یہ آپس میں شاید کوئی گفتگو بھی ہوئی ہو, لیکن گفتگو کے بغیر بھی ایک بات سمجھ تھی کہ گورنمنٹ ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی, ایک کو ایک طرف نیگوشیٹ کر کے دوسرے کو وہ بلڈوز کر لے گی, اور ان دونوں کی سروائیول اسی میں تھی کہ اکٹھے رہتے. خان صاحب کا فیصلہ شاید کچھ اور ہوگا, لیکن جب طاہر القادری صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ایکسپٹ ٹو فالو ہم اکارڈنگ ٹو دیٹ انڈرسٹینڈنگ,
جو پہلے کوئی طے شدہ تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ ایک حالات کے جبر کے تحت وہ پیدا شدہ صورتحال تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ آگے نہ بڑھتے. یہ طے کر کے ان کی طاقت بہت زیادہ ہوئی پڑی تھی، گورنمنٹ پریشان تھی، لوگ ان کے ساتھ تھے، میڈیا اس کو پورٹریٹ کر رہا تھا، اور جلسہ گاہ پورا موت تھا. ایک صرف بی گراؤنڈ جلسہ گاہ نہیں تھا، ہر گھر کا ڈرائنگ روم ان کے لیے جلسہ گاہ تھا. چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب ان کے کارکن آگے چلے گئے، بیٹھ کے کارکن آگے چلے گئے، تو ان کو کنٹینر جو لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ کے ہاؤس کے گیٹ سے پہلے، ان کنٹینر سے پہلے رک جانا چاہیے تھا، آگے نہیں کراس کرنا. بالکل یہ بات صحیح ہے، وہاں رک جانا چاہیے تھا. اور اگر اس سے آگے چلے گئے تھے تو وہ وائلیشن تھی، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو موو ان کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے موو ان کیا، انہوں نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی، کیونکہ وہاں تک تو پولیس بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، وہاں تک تو پولیس نے بھی رستے دیے. اب وہاں جب جو خرابی ہوتی ہے کہ وہاں سے ان کو پش بیک کر کے جب آپ ان کے ٹینر سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور یہ واپس ریگ روڈ تک آ جاتے ہیں یا جیسے زمین کے گیٹ پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پولیس کا وہ بروٹل ایکشن جو پہلے ایک بات کی تصدیق تھی، بروٹل ایکشن بن گیا، کیونکہ اس کے بعد ایک لاکھ تعداد. آپ کو میں اسد عمر صاحب سے ہی وہ کہانی سنواتا ہوں. آپ کی آواز بھی تھوڑی سی کٹ رہی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن جو مجھے اپنے رپورٹر سے وہاں ملے جو گراؤنڈ پہ ساری رات وہاں لٹکے رہے ہیں، جنہوں نے مار کھائی ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ کنٹینرز کے قریب گئے ہیں اور ادھر سے جو بھی انہوں نے کنٹینر کو ہٹانے کی یا ہلانے کی کوشش کی اور شیلنگ شروع ہوئی ہے، پھر یہ لوگ جب ادھر سے واپس آئے ہیں بلو ایریا کی طرف، تو ادھر سے بھی ایک جتھا موجود تھا جس نے ادھر سے دھکیلا ہے. جو لوگ ادھر سے شارع دستور کے اینڈ سے سیکریٹریٹ کے سامنے سے جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی، ادھر بھی پولیس کا جتھا موجود تھا، انہوں نے بھی مار کے اندر کو دھکیلا اور اندر دھکیل کے پھر چیلنج کیا. دس از ہاؤ اٹ ورک. بالکل جی. اور صرف اس طرف نہیں ہو رہا تھا، پہلے شروع وہاں سے سٹارٹ ہوئی ٹیئر گیس شیلنگ والا. تو جب میں پہلی دفعہ جب میں سٹیج کے اوپر گیا تو وہاں سے شیل آ رہے تھے. جب میں دوسری دفعہ اوپر گیا کنٹینر کے ٹاپ پہ تو میں نے نیچے آ کر بتایا کہ اب پیچھے سے بھی، تو جو پیچھے جا رہے تھے ان کو بھی مار رہے تھے، تو جو اندر درمیان میں سرکل کر کے مارے، جو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی مار رہے ہیں. ٹیئر گیسنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. تو جو ایک پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہوتی ہے نا، اس کا استعمال نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ندیم صاحب، میری ابھی تک جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کور کیا ہے، بات ہوئی ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پولیس ایکشن پہلے شروع ہوا، سیویئر پولیس ایکشن ہوا، اور وہ ہونے کے کافی عرصے کے بعد پہلی دفعہ لوگ جو ہیں وہ دروازہ توڑ کے پارلیمنٹ، جو بہت خراب چیز ہے، جو بہت خراب چیز ہے. ہمارے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ علامت ہے پاکستان کی عوام کی جمہوریت کی. پارلیمنٹ ہاؤس کے میدان میں بھی نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ریاکشن تھا پولیس کی بربریت کا، جو اس وقت تک کچھ اندازوں کے مطابق 1 گھنٹہ اور کچھ کے مطابق 2 گھنٹے تک چل رہی تھی. یہ پارلیمنٹ کے اوپر میں نے رات شاہ محمود قریشی صاحب سے کم از کم 6 بار یا 7 بار یہ سوال دہرایا کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس پہ دھاوا بولیں گے. انہوں نے کہا یہ تقدس ہے اس گھر کا ہمارے لیے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں دھاوا بولیں گے، نہیں گھسیں گے. 10 دفعہ دہرایا، 10 دفعہ اسی پروگرام میں. میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتا دیتا ہوں. اس سے ایک شام پہلے اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو، پہلی دفعہ تحریک انصاف والے شاہ محمود قریشی گئے عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کو روکنے. سب سے پہلے جہانگیر ترین کا مجھے فون آیا، وہ لوگ آگے جانے کا سوچ رہے ہیں، بات کر لو. میں نے خان صاحب سے بات کی، شاہ محمود صاحب کو بلایا. شاہ محمود قریشی، میں پرویز خٹک، ہم گئے ان کے پاس. اور جو بات شاہ صاحب نے بار بار اس دن دہرائی، ایک تو ہم اپیل کرتے رہے آج نہ جائیں، انہوں نے رک گئے. ہم کہہ رہے تھے آگے نہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ آگے بڑھتے بھی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف دیکھیں بھی مت. اس کا تقدس پامال نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بالکل اشور کیا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ادھر جانے کا ارادہ نہیں تھا. وہ سارا کراؤڈ، میں تو ٹاپ سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا نا، کراؤڈ تو اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا، کراؤڈ تو سیکریٹریٹ گیٹ کی طرف جا رہا تھا. ایک بریک کی طرف اشارہ وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کی ڈاکومنٹری ایویڈنس چاہیے ہوگی تو تمہیں میں اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دوں گا. میں آپ کو آخری بات آپ کے جانے سے پہلے، سعد رفیق صاحب نے ہمیں نیگوسیشن سیشن میں کہا کہ تم تو ہمیں ابھی بتا رہے ہو، ہماری بھی کچھ رائے ہوتی ہیں، ہمیں پتا ہے تم نے جا کے یہ ڈاکٹر قادری کو بولا ہے، ایگریمنٹ کیا کہ پارلیمنٹ کی طرف نہیں جاؤ گے. بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد عمر صاحب میرے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. کیا واقعتاً آپ اسی ارادے سے آگے بڑھے تھے کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواریں توڑ کے قبضہ کر لینا؟ نہیں،
آپ نے میرا آخری خطاب سنا تھا. ہم نے تو پرامن دھرنا دینا تھا جا کے, اور آپ نے کتنی زوردار طریقے سے ریپیٹڈلی میری بات سنی تھی کہ جس طرح 17 دن پرامن دھرنا یہاں ہوا ہے اور ایک کنکر کسی کو نہیں مارا, کوئی چیز نہیں توڑی, اسی طرح ہی پرامن دھرنا دینا تھا. پہلے کنکر آپ نے پھینکا کہ پہلا کنکر ادھر سے؟ ہم نے نہیں مارا. ہمارے لوگوں کے پاس کنکری تھی ہی نہیں. وہ تو ہوا یہ کہ پیچھے سے جب آگے نکل گئے, پولیس نے دھاوا بولا لوگوں پر, فیملیز پر, اور آگے سے گھیر لیا. پچھلے لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو آگے آ گئے تھے. تو بعد میں پتا چلا کہ پولیس نے حملہ بولا اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا. اپنے بچاؤ کا وہ پارلیمنٹ کے جو لان ہے اس میں چلے گئے پچھلے. یہ تو مجھے صبح جا کے پتا چلا. آپ کو افسوس ہوا ہے پارلیمنٹ کی دیوار ٹوٹنے پہ؟ دکھ ہوا ہے آپ کو کہ پارلیمنٹ کی پامالی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں, وہ افسوس کی بات ہے, مگر یہ پولیس نے دھاوا بول کے توڑوائی. وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کے پاس راستہ نہیں تھا, دو طرف سے گھیر لیا. نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو, یہ تو دکھ ہے کہ پارلیمنٹ کی پامالی ہوئی, وہ جیسے بھی ہوئی وہ تو تفصیلات ہیں, لیکن یو آر ناٹ ہیپی کہ پارلیمنٹ کی دیوار ٹوٹی. جو ہی پتا چلا تو پارلیمنٹ کے لیے پھر اطلاع بھیج دی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی قادری صاحب آپ کی آواز آن ایئر ہے, کنٹینیو کریے. جو ہی پتا چلا تو وہاں صرف اور میسج بھیجا, خبردار کوئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی طرف نہ جائے. اور آپ نے دیکھا کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا, صرف گراؤنڈ میں وہ بیٹھ گئے. اور آگے بھی ہم نے پرامن دھرنا دینا تھا. ڈاکٹر طارق قادری صاحب, اگر آپ آگے نہ جاتے تو کل میں شام کو پروگرام کر رہا تھا, جس وقت آپ نے آگے بڑھنے کا یہاں سے اعلان کیا تو شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے اور اسحاق ڈار صاحب تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کافی قریب ہیں ایگریمنٹ کے اور آج ممکن تھا کہ ایگریمنٹ ہو جاتا, لیکن اس کے بعد رات میں منظر بدل گیا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو رک جانا چاہیے تھا یہیں پہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ اسحاق ڈار صاحب نے کہا وہ 2 مرتبہ میرے پاس کنٹینر میں آ کے مل چکے ہیں اپنی فیملی کی حیثیت سے, ان کی فیملی کے بندوں کو لا کر. 8 مرتبہ مذاکرات ہمارے ساتھ کر چکے ہیں وہ لوگ. 8 مرتبہ تقریباً پی ٹی آئی کے ساتھ کر چکے تھے. باقی جو چیزیں کہتے تھے ساری مان لی ہیں, وہ تو روز اول سے مانی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ تو تھا جس پر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, وہ تو پرائم منسٹر کا ریزگنیشن ہے. جب تک وہ ریزائن نہ کرے تو کمیشن آزاد کیسے ہوگا, اور آگے ساری 6-7 مطالبات وہ شفاف طریقے سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر طارق قادری صاحب, لیکن جب میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, اس وقت کور کمانڈرز مل رہے ہیں اور ہم ایک پورا ملک اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ کیا ہوگا. بظاہر تاثر ایسا کوئی نہیں ہے کہ جنرل راحیل شریف کوئی آئیں گے اور یہاں سے کہیں گے چلو بھاگو سارے, میں آ گیا ہوں, اور قوم سے خطاب کریں گے عزیز ہم وطنوں, ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن وہ کنسرنڈ ہے, سیریسلی کرنٹ سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اب سخت میسج آئے کہ آپ حل کرو اس مسئلے کو. نہیں حل کر سکتے تو پھر ہمیں بتاؤ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا حل کرو اس مسئلے کو نہیں حل کر سکتے تو اس سے اگلا حصہ میں نہیں سن سکا, وہ آواز آپ کی بند ہو گئی تھی, مگر میں نے آپ کا بیسک کنسرن جان لیا. جواب یہ ہے, دیکھیے میں دراصل سچ بات ہے, آرمی کا جو سسٹم ہے اور وہ کس طرح دیکھتے ہیں معاملات کو, کس طرح فیصلہ کرتے ہیں, میرا کبھی ان سے اس طرح کا زیادہ رابطہ نہیں رہا. اور ان سے یہ جو پوری ٹیم ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی, آپ کو پتا ہے آن ایئر ساری چیز ہوئی, ان سے ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی, وہی پہلی اور وہی پہلا رابطہ, وہی آخری رابطہ. وہ کس طرح سوچتے ہیں, نواز شریف صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی. ریکویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا فیلئر تسلیم کر لیا. 8 مذاکرات جب پیٹ اور پی ٹی آئی سے کریں اور شروع ہی بات ریزگنیشن سے ہو اور وہ اسی کو نہ مانے تو باقی ہر چیز ریلیونٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب, اگر یہ شیلنگ رک جاتی ہے اور یہ جو مارا ماری اس وقت بھی جاری ہے یہ رک جاتی ہے تو دوبارہ مذاکرات ریزیوم ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کا ٹائم تو گزر گیا ہے, وہ ریزگنیشن اور آگے جو چیزیں ہیں اس کی طرف آئیں گے. مذاکرات کا تو ماحول ہی نہیں رہا. انہوں نے یہاں آپ نے دیکھا کہ اتنی قتل و غارت کری کی ہے, 800-900 ہزار کے قریب زخمی گئے ہیں, اور ہمارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے انہوں نے بتایا حلفاً آ کر کہ زخمیوں کو پکڑ کر پولیس اپنی گاڑیوں میں ڈال کے جیل لے جا رہی ہے, اور ہاسپٹل تھوڑے آتے ہیں, ہاسپٹل سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کے پاس تعداد تھوڑی ہوتی ہے. طارق قادری صاحب, ایک لاسٹ کوسچن پوچھ لوں, آپ کے دھرنے میں بہت سی عورتیں اور بچے تھے, یہ کوئی تعداد علم ہے کہ ان میں سے کتنے زخمی ہیں, کیونکہ گود میں بھی بچے عورتیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی؟ جی ہاں, زخمیوں کی تعداد میں نے وہ اپنی سپیچ میں دی تھی, اس پر کاغذ پہ ایک ڈاکٹر ہے ٹیمز کا, انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا
تو یہ مجموعی تعداد کو 1000 بن جاتی ہے کل زخمیوں کی جو گئے ہیں 1000. اس میں عورتیں اور بچے کتنے ہیں؟ اچھا پمز کے ڈاکٹر ہیں ایک پمز کے ہمارے جاننے والے, نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ ذمہ دار آدمی ہے, وہ ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف جو ہمارے پاس زخمی اندر آئے ہیں, جو باہر سے ایمبولینس سے پولیس نے پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں ڈال کے جیل لے گئے ہیں, ان کا نہیں پتا, ہی نوز کہ دس از ہیپننگ. جو اندر داخل ہوئے ہیں وہ 500 سے زائد مضروبین ہاسپٹل میں ہیں, اور ان میں سے 43 لوگ وہ ہیں جو سیدھی میٹل بلٹس لگی ہیں ان کو, ان کے جسموں میں گولیاں ہیں ایکچوئل, اور 13 شہید ہو چکے ہیں پمز میں. یہ پمز کے ڈاکٹر نے جو ان کے اسپیشل کیئر یونٹ کا ہوتا ہے خود ڈیل کر رہا ہے, یہ اس نے اطلاع کی ہے. 13 شہید ہو چکے ہیں, 83 کی حالت نازک ہے, 18 ان میں سے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے, وہ بھی زخمی ہیں گولیوں سے. اور جو گیس یوز کی ہے وہ زہریلی گیس ہے, عام آنسو گیس نہیں ہے, جس سے اکثر زخمیوں کے پھیپھڑے متاثر ہو گئے ہیں. اسی گیس سے میرے پورے لنگز اور میرا گلا اور سینہ, میری حالت خراب ہوئی ہے. وہ فاسفورس ہے یا کیا, وہ جنگ میں یوز کی جاتی ہے, وہ بہت بڑے شیلنگ جو ہماری گاڑیوں پر کی ہے. تو یہ صرف پمز کی ایک ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن, صرف اگر یہ شیلنگ وغیرہ رک جائے تو آج ٹاکس دوبارہ ریزیوم ہو سکتی ہیں؟ جی, یہ اتنا ظلم کرنے کے بعد کون سی ٹاکس ندیم ملک صاحب, یہ قاتل اور درندے ہو گئے ہیں, انہوں نے قیامت بپا کر دی ہے. آپ کو پتا ہے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ایک واقعہ تھا, یہ اس جیسے کتنے سانے رات کو کر کے رکھ دی ہیں. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, واللہ میری زبان پہ اعتماد کریں, ہمارے کسی ایک شخص نے ایک کنکر نہیں مارا. ساری رات جاگے ہیں, ہم بیٹھے رہے دیکھتے رہے, نہ ارادہ تھا نہ پلان تھا, نہ کسی نے مارا ہے. آرام سے آ رہے تھے, یک طرفہ اچانک شیلنگ شروع ہو گئی, اور شیلنگ بھی وہ جو تباہ کن اور قیامت انگیز, اور پھر گولیاں شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے لوگ تو دفاع میں جو کچھ ملا, پتھر ڈنڈوں کے تھے اٹھا کے پھر وہ دفاع کرتے رہے. وہ مظلوم تھے, بالکل غیر مسلح تھے, بالکل پرامن تھے. تو اینڈ اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ پھر یہ تو پھر وہ سچویشن ہے نا جہاں پر ہیڈ آن کولیجن ہے. ندیم ملک صاحب دیکھیے آپ کے سامنے, اگر یہ 17 دن پیٹ اور پی ٹی آئی کے کارکن, ان کی تربیت ہی نہیں ہے ان کو امن توڑنے کی, وائلنس کی. 17 دن جس طرح بیٹھے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تہجد کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, ساری زندگی انہوں نے تربیت امن کی سیکھی ہے. یہی مزاج ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ پرامن مزاج پی ٹی آئی کے کارکنان کا ہے. اسد عمر صاحب, کور کمانڈرز کی کانفرنس جاری ہے, 245 کے تحت آپ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ میں جب یہ آپ کے دھرنوں کے اوپر کیس چل رہا تھا تو 190B کا وہاں حوالہ آ گیا تھا. اب بتائیے اس کا راستہ کدھر سے نکلے گا, 245 سے 190B سے؟ دیکھیں 245 جیسے لگا تھا, آپ کو اگر یاد ہو تو تحریک انصاف نے تو پارلیمان کے اندر اس کی مخالفت کی تھی. حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کو یہ ذمہ داری خود پوری کرنی چاہیے, اور یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داری جو ہے فوج کی طرف لے جائے. ہماری پالیسی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم جمہوری پارٹی ہیں, ایک سیاسی پارٹی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل کا حل سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ نکالے, فوج کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے, اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں بول رہا, میں آن ایئر پہلے بھی بول رہا ہوں, جس وقت یہ کرائسس بلڈ ہو رہا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آتا تھا, کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس ہو اور ایک انارکی کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہو, اور پاکستانی فوج جو پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے وہ کھڑے دیکھتے رہیں اور وہ کچھ نہ کریں. تو وہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں جہاں وہ ان کو اس مشکل کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جائے. ایک اور چیز جلدی سے میں ایک بات کروں, میں بھی پٹیاں آپ کی پڑھ رہا تھا, کس طریقے سے یہ جو بادشاہت والی جمہوریت ہے اس نے پاکستان کے ریاستی نظام کی دھجیاں اڑائی ہیں. اور یہ جو پولیس جس نے سما ٹی وی والوں کو اٹیک کیا, جس نے ہماری گاڑی کو اٹیک کیا, یہ ہوتا کیوں ہے؟ جہاں پہ قانون کے لیے کھڑے ہونے والے افسروں کے ساتھ آئی جی پولیس اسلام آباد آفتاب چیمہ فارغ, کیونکہ انہوں نے اللیگل وربل آرڈر ماننے سے انکار کر دیا. ایس ایس پی نیکوکار, اس وقت آپ کی پٹی چل رہی ہے, وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. مستنصر انہوں نے ریزائن کر دیا ہے جو میں نے سنا ہے. پوری چین جو ہے جو قانون کے تحت کام کرنے والی تھی, اب آپ ان لوگوں کو لے کر قمر زمان قاہرہ صاحب,
قاہرہ صاحب، اس وقت فوج کی طرف بہت زیادہ فوکس شفٹ ہو گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد. سپریم کورٹ میں بھی 190B کا حوالہ آ چکا ہے. 245 کے تحت حکومت اختیارات دے چکی ہے. کور کمانڈرز بیٹھے غور کر رہے ہیں. کرائسس ہے، ایک ویکیوم ہے، انارکی ہے. اب یہاں حل کیا ہوگا؟ ندیم ملک صاحب، جو بھی حل ہو اللہ کرے وہ آئینی دائرے کے اندر ہو. آئینی دائرے کے باہر کوئی حل جو ہے وہ ملک کے لیے کبھی کسی صورت میں بہتر نہیں ہوگا. میں نے اب میری بات کرتے ہوئے، کیونکہ میں موبائل پہ ہوں، مجھے نہیں پتا چلا کہ کب آپ سے رابطہ میرا منقطع ہوا. میں تو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے کارکنوں کو، ابھی ڈاکٹر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، ابھی آپ کو کول کرنا پڑے گا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب یوں تشدد ہوتا ہے کارکنوں پہ، ان کے ساتھیوں پہ، وہ گولیاں لگتی ہیں، وہ زخمی ہوتے ہیں اور بے ہوش ہوتے ہیں، تو کارکنوں کا غصہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، صرف جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ مارنے پہ آیا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں گورنمنٹ تو جو ان سے ہمیں حوصلے اور عقل کی توقع ہے وہ تو دیکھ چکے اس کی ڈیمونسٹریشن. قاہرہ صاحب، لیکن آج خورشید شاہ کی تجویز کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا ہم جوائنٹ سٹنگ کال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی. تو لیکن خورشید شاہ یہ تجویز کیوں نہیں دے رہے کہ آپ یوز آف فورس کرنے کی بجائے سامنے کنٹینر پڑے ہیں، جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ سر مجھے شاہ صاحب کی تجویز کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے، یہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ ہے سر. سرکاری پرائم منسٹر ہاؤس نے بیان جاری کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تجویز کے اوپر ہم جو ہے نا جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ ٹیوزڈے کو کر رہے ہیں. اچھا، وہ یقیناً اس صورتحال کو ڈسکس کرانا چاہتے ہوں گے اور کرنا چاہتے ہوں گے کہ پارلیمان کے اندر اس معاملے پہ بحث کی جائے کہ جو کچھ ہوا ہے تو اس میں. قاہرہ صاحب، لیکن دائیں بائیں سب کچھ ہو رہا ہے. جس سے مذاکرات کرنے ہیں اسی سے مذاکرات کر لیجئے. آپ جا کے کنٹینر میں مل کے آئیں گے نہیں؟ آپ سے پروگرام میں بات کر رہا تھا، آپ سراج الحق صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور جا کے مل آئے ہیں، تو وہ پرائم منسٹر صاحب بھی 2 بندوں کو بھیج دیں، جا کے بات آگے چلی جائے. سر پرائم منسٹر صاحب کے بہن تو ندیم ملک صاحب بہت دنوں سے گلے پھاڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارا وہ بندے جن کی وہ بات سننا چاہتے ہیں ان کو بھیج دیں. پارلیمان کے اندر سے پارلیمانی جماعتوں کی قیادت کو بھیج دیں. خان صاحب ایک سیاسی آدمی ہے، وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے لوگ یا سیاسی جماعتیں ان سے بات کرنے جائیں تو وہ نہ سنیں. اب قاہرہ صاحب کی آواز کٹ گئی ہے. ریزولوشن ہمارے حق میں آ گیا ہے، لہذا گورنمنٹ اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھے تو یہ غلط بات ہوگی. اچھا قاہرہ صاحب، اگر آج آپ انفارمیشن منسٹر ہوتے، ایک تھوڑا سا ایک انڈائریکٹ کوسچن پوچھ لوں، تو کتنے کیمرہ مین کا سر پھٹتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی آج سے اسٹیبلش ہوئی ہے؟ نظیم ملک صاحب، میں انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری گورنمنٹ ہوتی تو یہ صورتحال ہی نہ بنتی. ہم نے پہلے ہی ان کے تحفظات حل کر دیے ہوتے. یاد رکھیے، جو خناس مسلم لیگ کے تسلسل کے ساتھ اقتدار کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں آ گیا ہے اور یہ ہر معاملے کو گلو بٹوں کی طرح حل کرنا چاہتے ہیں، طاقت کے زور پہ دبانا چاہتے ہیں. یہی رویہ ان کا بنیادی طور پہ کسی فیصلے پہ ان کو نہیں آنے دیتا. یہ روز یہی سوچتے ہیں کہ جی آج ان کے اعصاب ٹوٹ جائیں گے مسلم لیگ والے بیٹھ کے، کہ یہ پیٹ کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن آج بھی تو کل کہتے تھے برگرز ہیں، یہ گئے بس جی، دو دھوپیں پڑی تو یہ گئے. اسد عمر صاحب، ایک چیز تو بہرحال ہے کہ یہ آپ کے برگرز بھاگے نہیں ہے. سر جو مرضی کہہ لیں ان کو. یہ جو ہے بہت عرصے سے ہم غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن صرف سیریس اگر آپ بات بھی بولے نا، یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب ریاست تشدد کر کے، جبر کر کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس میں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. لوگ اس کے بعد اور زیادہ قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میں آپ کو بتا دوں، میں پمز گیا ہوا تھا، وہاں ایک لڑکا جو شہید ہوا ہے، جس کو گولی لگی، بائی دی وے اس کو گولی جو تھی اس میں انٹری ایگزٹ وونڈز دونوں تھے، تو کلین تھرو گئی ہوئی تھی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ربر بلٹ سے نہیں ہو سکتا، یہ لائیو بلٹ اس کو فائر کی گئی ہے. اس کا بھائی جو ہے، اس سے میں بات کر رہا تھا، اس کو باڈی نہیں دے رہے تھے پولیس والے. اس نے مجھے کہا کہ سر، میں لاش مجھے مل جائے، مجھے ہیلپ کر دیں، مجھے لاش دلا دیں، میں دفناؤں اپنے بھائی کو، میں دفنانے کے بعد واپس دھرنے پہ آؤں گا. ابھی بھی وقت ہے، حکومت ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ یہ خود صرف اکیلے نہیں نیچے جا رہے، یہ پورا نظام نیچے لے کر جائیں گے. لیکن آپ جب کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، تو کیا یہ جو مستی اس وقت شاہراہ دستور پہ جاری ہے، یہ لائیو شیلنگ روک دیں تو اسد عمر، شاہ محمود قریشی اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ ساگدار سے دوبارہ مل لیں؟ میں دن میں 8 دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے مذاکرات کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے تھے. ہم کل شام تک مذاکرات کر رہے تھے، لیکن اگر یہ سمجھتی ہے حکومت شیلنگ کر کے، بڑی خبر ہے، کر کے، لوگوں کو شہید کر کے اس دباؤ میں ہم سے کرا سکتے ہیں مذاکرات، تو یہ نہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ جو آپ دبانے کے لیے ہمارے لاٹھی چارج اور شیلنگ کر رہے ہیں، اس کو بند کریں تو ہمارے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ بریکنگ نیوز ہے جی، بڑی خبر ہے، یہ چلائیے.
میں ابھی سن رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، وہ فرما رہے تھے کہ مذاکرات نہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، یقیناً بہت بڑی تکلیف ہے، آپ کے کارکنوں کے ساتھ پہلے بڑی زیادتی ہوئی ہے، مزید بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا، یہ بریکنگ نیوز میرے پاس آ رہی ہے، میں بتاتا چلوں ساتھ ساتھ. ایس ایس پی اسلام آباد علی محمد جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں اینڈ ہی ریفیوز ٹو یوز ایکسیسو فورس. وہ انہوں نے کہا کہ میں بندوں کو مار نہیں سکتا، میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں. یہ میرے پاس نیوز اپڈیٹ یہی صورتحال ہے، اسی کی طرف میں بات کرنے لگا تھا کہ طاہر القادری صاحب کو مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے. ایک طرف تشدد بڑھتا جا رہا ہے اور ریاستی مشینری سرنڈر کرتی جا رہی ہے. وہ اپنی ذمہ داری کے تحت کتنے اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں، کتنے آنسو گیس. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جلوس جلسے دیکھے ہیں، گورنمنٹ اور مارشل لاؤں کے مقابلے کیے ہیں. اتنی تشدد والی اور اتنی زیادہ آنسو گیس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. سو پولیس والے انسان ہیں، کتنے تشدد کریں گے؟ اگر آپ کی سرکاری مشینری، ایک آئی جی، دوسرا آئی جی، ایس ایس پی، باقی اس لیول کے لوگ اگر سرنڈر کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے یہ کام، تو گورنمنٹ کی آنکھیں کھلنی چاہیے، ان کو ہوش آنا چاہیے. ایک طرف افواج آپ سے ناراض ہے، دوسری طرف سول فورسز آپ کی بات نہیں سن رہی ہے. اور فوج کے لیے بھی ایک اور بہت بڑا امتحان انہوں نے ڈال دیا ہے کہ ان کو انہوں نے ایک عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا. ان کو چیلنج کرا دیا، ان سے پہلے بات شروع کرائی، پھر ان کو وڈرا کرا لیا یا ان کو فورس کر دیا وڈرا کرانے پہ. اور تیسری بات یہ ہے 245 کے تحت اختیار دینے کے بعد اب فوج وہاں پریزنٹ ہے، تو کل تاریخ میں وہ قوم کو کیا جواب دے گی کہ وہ کھڑے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور وہ لوگ جس میں عورتیں بھی اور معصوم بچے بھی تھے، اور انہوں نے کسی کو روکا بھی نہیں. کیا یہ جواب دے پائیں گے؟ قاہرہ صاحب اس کا بھی جواب نہیں آئے گا. اور آج 31 اگست ہے، ستمبر کے مہینے میں 6 ستمبر آتی ہے، باقی سب کچھ آتا ہے، لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں کسی اور طرف لے جائیں گی. مجھے خوف آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں شاید ان کو احساس نہیں ہے، ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کھیل مستی کا ٹائم ہے. ان کا خیال ہے کہ جی ہم مار پٹائی کر رہے ہیں، آنسو گیس پھینک رہے ہیں. اب لوگوں یہ بات تو درست ہے کہ اتنے دنوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اعصاب بہرحال بڑے لوہے کے اعصاب ہیں، کیونکہ کل رات سے تو پولیس کے دستے جو ہیں وہ آرام کر کے واپس آ رہے ہیں، اور یہ لوگ مسلسل تشدد سہ بھی رہے ہیں، آنسو گیس بھی سہ رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، اپنے پیاروں کو اٹھا بھی رہے ہیں، ان کے خون بھی صاف کر رہے ہیں، اور اپنی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں. یہ بڑی ہمت. لیکن یہ اسد عمر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں ابھی اپنے میرے پروڈیوسر میرے پاس کھڑے تھے جو، اور لڑکے رپورٹر اور کیمرہ مین جو رات ساری وہاں ڈیوٹی کر کے آئے تھے، وہ دوبارہ جا رہے ہیں. ان کو تھوڑی دیر بریک ملی تھی، اور نہ مجھے ان پہ تھکاوٹ نظر آئی ہے، اور نہ مجھے وہ اپنے ان ورکرز پہ، ان سٹاف ممبرز پہ تھکاوٹ نظر آئی ہے. تکلیف میں ضرور موجود ہیں، لیکن ان کے ڈنڈے کھا کے بھاگیں گے نہیں. جرنلسٹ کا کام، رپورٹر کا کام، جو کوریج کا ہے نا کیمرہ مین کا، اگر 2 اور سر پھاڑیں گے نا تو 2 اور کیمرہ مین چلے جائیں گے. کیمرہ مینوں کے سر پھاڑ کے یہ کوریج نہیں رکے گی. یہ جس نے پھاڑے ہیں، میں بہت دکھی ہوں اس کے اوپر. زبانے سے دبے نہیں، یہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ میڈیا کو دبا، قاہرہ صاحب آج ٹارگیٹڈ انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ جس کا بھی آرڈر تھا، چودھری نثار کا تھا یا پرویز رشید کا تھا، لیکن انہوں نے ڈھونڈ کے بندے نکال کے ہمارے سما والوں کے سر پھاڑے. پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں نا، ایک اور بات آپ وہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور انڈیپینڈنٹ سوچ رکھے گا اس کو ہم نے اس کا سر جھکانا ہے. یہ پیغام دینے کی سر پھاڑ کے سر جھکانا، سر پھاڑ کے، اگر پھاڑنا پڑے تو پھاڑ کے سر جھکائیں. جی قاہرہ صاحب بات اور ہے تو آپ میرا دیکھیے کون کون سے چینل ہیں جن کے ساتھ تشدد ہوا ہے. وہ چینل جو گورنمنٹ کے کسی حد تک ان کے ڈوگرے بساتے ہیں اور ان کے مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ کے ان اداروں نے اور پولیس نے تشدد نہیں کیا. وہ چینل جو نیوٹرل امپائر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اگر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو یہ تشدد سپاہیوں کو کہنے پہ نہیں، یہ پیچھے سے کسی کا ڈائریکٹڈ ہے، کیونکہ سپاہی کرتے تو پھر باقی چینل کے ساتھ بھی کرتے. اسد، ایک چیز مجھے قاہرہ صاحب فرمائیے، اگر میں پچھلے 20 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گن پوائنٹ سے پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہیں لے سکتے، تو اس سے زیادہ سپورٹ ایک جرنلسٹ اور انہیں کیا دے سکتا ہے؟ میں کیا کروں؟ یہاں تالیاں بجاؤں کہ پرائم منسٹر زندہ باد، شاباش، ویری گڈ؟ صاحب میں تو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ذرا غور کیجیے. یہ تو مطلب انتہا ہو گئی. میں اس پہ اتنا دکھی ہوں آج صبح سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہوں کیا. سنیے ملک نظیر صاحب، جتنے چینل ہیں بائی اینڈ لارج میڈیا کا اوور آل بہیویئر جو تھا وہ یہی تھا کہ صوبائی گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ کرمنل تھا، کرمنل ایشو ہے، اس کو اور طرح ہینڈل کرے، لیکن پرائم منسٹر کا استعفیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ بائی اینڈ لارج میڈیا کے تقریباً تمام لوگوں کا، تقریباً، میں سارے تو نہیں کہہ سکتا. اسد عمر صاحب، اب وے فارورڈ آپ کیا دیتے ہیں؟
میں جلدی سے آپ کا یہ کامنٹ کر دوں کہ جناب اگر آپ جمہوری وزیر اعظم ہوتے ہیں نا تو آپ کو لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو آزاد سوچ رکھیں اور ندیم ملک جیسے مشورے دینے والے چاہیے. اگر آپ بادشاہ یا شہنشاہ ہوتے ہیں تو آپ کو سیدھا مداح خان چاہیے ہوتے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. اچھا آگے وے فارورڈ یہ ہے جی, میں یہ الفاظ استعمال کروں گا جو میں عام طور پہ نہیں کرتا. اگر حکومت اپنی گردن سے سریا نکال کر ہوش و حواس کے ساتھ فیصلے کرے اور یہ اپنے دماغ سے نکال دے کہ جبر سے مروب کر کے وہ فیصلے کروا سکتے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ مشکل حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, تو اتنی مشکل ہونے کے باوجود, اتنے غلط موڑ پہ لانے کے باوجود پاکستان کو وہ ابھی بھی شاید اس منجدار سے نکل سکے. جو کل جہاں میں نے پروگرام ختم کیا تھا, 1 منٹ قاہرہ صاحب, صرف 1 منٹ لوں گا, کہ آپ نے کہا 85% ایگریمنٹ تھا. آج بھی اگر حکومت عقل مندی کا مظاہرہ کرے تو وہ 85 کو 15 ایڈ کر کے 100% کا امکان موجود ہے. دیکھیں آپ کو جب آپ مذاکرات کے اندر جاتے ہیں, اگر آپ نیک نیت ہیں تو آپ کو تو آخری وقت تک یہ نیت رکھنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا ہو سکتا ہے. کوئی اس میں گارنٹی نہیں, ہو سکتا نہ ہو سکے موقع, لیکن اگر آپ نیک نیت ہے آپ کی تو اسی آپ کو ذہن کے ساتھ جانا چاہیے, اپنا ریزالو جو ہے وہ ظاہر کریں, ہونا چاہیے. جی قاہرہ صاحب. جی میں ایک گزارش کروں, گورنمنٹ نے کل سے جو رویہ رکھا ہے اس کے بعد اب جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے, اپوزیشن اس صورتحال سے تھوڑا آگے بڑھے گی, اس صورتحال پہ اب کھڑی نہیں رہے گی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو مزید ریلیکسیشن پہ اپنے ذہن بنا کے مذاکرات میں آنا چاہیے, اور کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ پارلیمانی جماعتیں یا سیاسی لوگ ہی فیصلے کریں, لیکن وہ جو مذاکرات اب ہونے ہیں وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے نہ ہوں, کیونکہ وہاں تلخی بہت ہوگی اور یہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے. اور نیوٹرل لوگوں کے, سیاسی لوگوں کے مذاکرات دونوں اطراف ہوں اور وہ درمیانی راستہ نکالیں, اور دونوں افراد, دونوں گھر جو ہے وہ اس معاملے کو قبول کریں. جو ایک مزید چیز کی بات کریں قاہرہ صاحب, ایک تو میں آپ کو بتا دوں, کل FIR جاری ہے مرڈر کی وزیر اعظم, انٹیریئر منسٹر اور یہ پوری چین کے خلاف. آپ درج کروا رہے ہیں؟ بالکل تحریک انصاف درج کرا, تحریک انصاف FIR درج کروا رہی ہے. پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر اور اس کے بعد جو نیچے کے اہلکار ہیں ان کل ہم انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں, اور یہ جو لوگ شہید کیے گئے ان کے خلاف قتل کی مقدمہ درج کرا. گورنمنٹ جن کے خلاف FIR ہو رہی ہے وہ ان کے آمنے سامنے نہ بیٹھے مدعی اور ملزم, بلکہ ایک درمیانی فریق کشن کے طور پر بیٹھے. لیکن پروگرام کے میں قاہرہ صاحب اینڈ پہ آ گیا ہوں, لیکن میں اپنے ادارے سما ٹی وی سے بھی, اور جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے اس سے بھی, نیشنل پریس کلب سے بھی, اور جو دوسری ہماری میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان سے میں بھی آن ایئر درخواست کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگوں کے سر پھاڑے ہیں آج انہوں نے, اس کے اوپر بھی اٹیمپٹڈ مرڈر کا ذمہ داروں کے خلاف پرچہ کروائیں. ہم لوگ ورکرز جو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ مرنے کے لیے نہیں ہیں. اگر کل کوئی جائے گا 2 اور سر پھاڑیں گے وہ, تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ PBA کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور جرنلسٹ آرگنائزیشن جن کے ہم رکن ہیں, نیشنل پریس کلب ہو, PFE, جو ہی اس کی ذمہ داری. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اگر میں وزیر ہوتا تو میں اب تک استعفیٰ دے چکا ہوتا. آپ اگر وزیر ہوتے تو آپ کیا کرتے قاہرہ صاحب, زور سے بتائیے گا. اس تشدد کے بعد, اتنے ظلم کے بعد, پنجاب گورنمنٹ کے اس تشدد کے بعد جو چیف منسٹر کے اپنے کنٹرول میں ہے, میں اب تک اپنی وزارت سے استعفیٰ دے چکا ہوتا, یا میں ان کے خلاف ایکشن کر چکا ہوتا, یا خود استعفیٰ دے چکا ہوتا. بہت شکریہ قمرزمان قاہرہ صاحب. اسد عمر صاحب آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے, آپ ہی بتا دیجیے. ہوش مندی سے فیصلے کرتا. آپ سر نہ پھاڑتا. میں سر نہ پھاڑتا, جو ذہن ہے آپ کی سوچ کو ایڈریس کرتا, آپ کی کھوپڑی کو نہ ایڈریس کرتا. اسد عمر صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. یہ ٹرانسمیشن جاری رہیں گی رات ساری, ہمارے کیمرہ مین بھی وہیں کھڑے رہیں گے, DSNGs بھی ہیں, اور لائیو کوریج بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. سر نہ دوبارہ پھاڑیے گا, بڑی مہربانی آپ کی. ندیم ملک کو یہاں سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.